سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زانمان آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم کا یہ اسپیشل ایڈیشن۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ 13 رجب کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی، آج اس ہستی کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ میں ناچیز کیا بولوں، اولیاء اللہ بڑے بڑے بزرگان دین آپ کے حوالے سے گفتگو کر کے خود کو ناچیز کہتے ہیں، بلکہ سگے کوئے شیر یزداں کہتے ہیں، یعنی خدا کے شیر کی گلی کا ایک سگ، اور بہت سارے نہیں، وہ سارے جن کے پاس علم ہے، افضلیت ہے، مقام حاصل ہے، وہ آپ کی ثنا کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ میں آج کے پروگرام میں جن علماء کرام کو ساتھ لیے بیٹھا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں صرف سوال کروں، آج ان سے گفتگو ہو۔ مجھے بہت اطمینان، خوشی، مسرت ہوتی ہے جب پاکستان کے وہ مایہ ناز علماء الف لام میم کا حصہ بنتے ہیں کہ جن کو ہم لوگ سنتے ہیں اور جن سے ہم سیرت رسول کی حدت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں تمام علماء کرام کو، سب کے سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے مفتی شاہ حسین گردیسی صاحب، میں آپ کو دعاؤں کے ساتھ، تبریک کے ساتھ خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے علامہ امین شہیدی صاحب تشریف فرمائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بالکل ساتھ ساتھ مفتی طارق مسعود حفظ اللہ تعالیٰ، آپ کو بھی میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی شاہ حسین گردیسی صاحب، میں آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ جس شخصیت کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، تاریخ نے اس کو کسی نہ کسی پہلو سے، کسی نہ کسی انداز سے نقل کیا ہے، اور یہی بزرگوں کی سیرت رہی ہے کہ آپ کے عشق سے سرشار رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کس وجہ سے آپ کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں؟ وہ کیا خاصیت ہے جو آپ کے چہرے پہ کرم کی انتہا رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ اکرام کا ایک مقام اور ایک درجہ ہے، تو ان کے ساتھ قرآن حکیم فرقان حمید نے جی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، تو اس لیے برکت کے لیے جب ان کا ذکر آتا ہے تو وہی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ صحیح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت ہے اس میں، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا مخالفین جو تھے، جو زمانہ کفر میں آپ کے مخالف تھے، تو وہ آپ سے زیادہ عداوت رکھتے تھے۔ اچھا۔ عداوت اس لیے رکھتے تھے کہ فیصلے تو میدان جنگ میں ہوتے تھے، تو میدان جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب پہ غالب رہتے تھے، جی۔ اور ان کے لوگوں کو قتل کرنے والے زیادہ جو ہے وہ انہی کے ہاتھ سے ہوتے تھے۔ جو بہادری کا مظاہرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے خصوصیت کے ساتھ، اچھا تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ آپ کے مخالف ہوتے تھے۔ اچھا۔ تو وہ جب مخالفت میں بات کرنے لگے تو پھر مسلمانوں نے کرم اللہ وجہہ کو آگے بڑھایا۔ اچھا۔ کرم اللہ وجہہ کو اس لیے آگے بڑھایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں جملے کہتے تھے، تو مسلمانوں کا دستور یہ ہو گیا ان کی حیات میں جی کہ وہ ان کے لیے کرم اللہ وجہہ کا لفظ استعمال کرنے لگے، ترکیب استعمال کرنے لگے، تو یہ ایک خصوصیت جو ہے ان میں ہوئی حاصل ہو گئی۔ اور پھر یہ خصوصیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اشخاص میں سے ہیں، ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے زمانہ اسلام میں کفر کے ساتھ بھی مقابلہ کیا، اور پھر جب مسلمانوں کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ جو ہے نا ایسے لوگوں کے ساتھ ناقصین اور قاسطین اور مارقین جو ہیں آپ ان سے مقابلہ کرو گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ان تینوں طبقات سے مقابلہ کیا۔ خوب مفتی صاحب، دیگر احادیث میں کثرت سے یہ روایت آئی ہے، اس طرح سے مفہوم نکلا ہے کہ حضرت علی کو مومن اور منافق میں فرق کرنے والا بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ کو یہ خاصیت، یہ مقام حاصل ہے؟ کیونکہ منافق کا مقام تو کافر سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے جہنم کی آگ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل پر
بولنے کا مجھے آپ نے موقع دیا، یہ مبارک موقع، اور جی ٹی وی کے چینل کے پلیٹ فارم سے ہی پہلے بھی آپ نے مجھے اس موضوع پر بولنے کا موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ منافق آپ سے بغض رکھے گا، یہ نہیں فرمایا کہ کافر آپ سے بغض رکھے گا. یہ بہت ایک علمی نکتے کی بات ہے. واہ. منافق فرمایا اس لیے کہ جب آپ کے خلاف بغاوتیں ہوئی ہیں، جن میں خوارج کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ لیبل قرآن و سنت کا لگاتے تھے. وہ لیبل لگاتے تھے قرآن و سنت کا. ان الحکم الا للہ، یہ آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے کہ ہم حکومت صرف اللہ کی ہے، حاکم صرف اللہ ہے. منافق کیا کرتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں یعنی اسلام سے دشمنی کھلے عام اس کا اعلان نہیں کرتا. منافق کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو مسلم شو کرتا ہے اور پس پردہ کام وہ کر رہا ہوتا ہے جس سے اسلام کی جڑیں کٹ رہی ہوتی ہیں. جی. تو خوارج نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی، جس بغاوت کی بیس غلط تھی، اور ظاہر بغاوت کو تو کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا، وہ آیتیں قرآن مجید کی پڑھا کرتے تھے اور دیکھنے میں انتہائی پرہیزگار، انتہائی متقی لگا کرتے تھے. بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے تھے. جی. تو ایسا معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہلے پیشگوئی فرما چکے تھے کہ آپ سے بغض رکھنے والا اسلام کے لبادے میں آئے گا آپ سے بغض رکھنے کے لیے. یعنی یہ کام کھلا کافر جو ہے نا وہ بھی آپ کے فضائل کو جانتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کو جانتا ہے. تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرف اشارہ ہے کہ نفاق یعنی اسلام کے لبادے میں اپنے آپ کو مسلم شو کر کے وہ کوئی شخص آپ سے جو ہے آپ کے خلاف اٹھ سکتا ہے اور نفرت کا اظہار کر سکتا ہے. تو عام مسلمانوں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ لوگ ہوشیار رہیں. ایسے لوگ نفاق کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، ان کے ظاہری لبادے کو دیکھ کر متاثر نہ ہوا جائے. دوسری ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں کافر جو ہے نا وہ اسلام دشمنی میں بالکل واضح ہوتا ہے. جیسے منافقین کے سب سے زیادہ دشمنی سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، تو اسی طرح کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی ظاہر ہے، اسلام کی بیس ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں، تو جو اسلام کو جتنی طاقت اور قوت دے سکتا تھا، سب سے زیادہ واضح بات ہے کہ منافق کو نفرت اور بغض بھی اسی سے ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان جنگ میں شجاعت، جیسے کہ بھی مولانا صاحب فرما رہے تھے، میدان جنگ میں شجاعت کے مشہور واقعات ہیں، اور آپ کے جہاد میں جو بہادری ہے، تو منافق کو اسلام سے دشمنی ہوتی ہے. تو جو بھی اسلام کی بنیاد مضبوط کرنے کا جو بھی ذریعہ بنتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے منافق کو اس سے بالکل بجا فرما رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کو تو علم ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا پچھلے پروگرام کا بھی، میں آپ کی عشق اہل بیت، عشق صحابہ سے واقف ہوں اور شناسائی رکھتا ہوں، اسی لیے مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ اس پہ گفتگو فرماتے ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب، اب جس سوال کی نوعیت ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ مجھے ایسا ناقص سمجھنا چاہتا ہے. ہم اہل عشق کو دیکھتے ہیں جو اہل بیت عظام سے والہانہ عشق کرتے ہیں، وہ حضرت علی کو پہلا امام کہتے ہیں. گویا عشق کی زبان میں پہلا امام ہونا تو بہت خوب ہے، مگر کیا امامت اور نبوت خود رسالت مآب کے پاس نہیں ہے؟ تو پہلے امام وہ ہوئے اور اس کے بعد تسلسل قائم نہیں ہوا؟ اگر میں اس طرح سے دیکھوں تو کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، امامت اور خلافت حقیقی معنوں میں ایک ہی حقیقت کے لیے استعمال ہونے والے دو الفاظ یا دو اصطلاحیں ہیں. مکتب تشیع ظاہر ہے امامت پر یقین رکھتی ہے، اور مکتب اہل سنت کے عقیدے کے مطابق خلافت ہے. جب آپ خلافت کی بات کریں گے تو وہ خلافت کا تعلق عالم اسلام یا مسلمانوں کے انتخاب کردہ خلیفہ سے ہوگا. جب آپ امامت کی بات کریں گے تو امامت لوگوں کی طرف سے عطا نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوگی. تو یہ بنیادی طور پر فرق ہے مکتب تشیع اور مکتب اہل سنت میں. تو اس اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب امام اول ہیں، تو یہ اس لیے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بنایا ہے. آج کا چونکہ موضوع امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولادت کے حوالے سے ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ ہم امامت اور خلافت کی ڈیفینیشنز کی طرف جائیں، اگر ہم فوکس کریں خود امیر المؤمنین کی ذات کو، ان کی صفات والا مقام کو، ان کی زندگی کے مختلف ان اہداف کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے حوالے سے ہونے والے پروپیگنڈوں کو،
اور پھر ان کی ذات پر اور ان کے مقام پر اتفاق رکھنے والے علماء کرام کی آرا کو. تو میرا خیال ہے آپ کے پروگرام کی جتنی گنجائش ہے اس گنجائش کو سامنے رکھتے ہوئے یہ موضوعات بہت زیادہ ہیں اور ہمارا ٹائم بہت کم ہے. تو یہ جو آپ نے اس وقت خوبصورت محفل سجائی ہے، دیوبند کے ایک عالم موجود ہیں اور اہل سنت کے ایک عالم موجود ہیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے موجود ہوں، تو ہم اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و کمالات، مناقب اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے فوکس کریں تو اس سے میرا خیال ہے بہت اچھا میسج بالکل ہم بالکل یہی کریں گے. اور آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ یہ تو میرے لیے خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے. اور میرا مقصد بھی یہی ہے، الف لام میم کا جی ٹی وی کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان کو، اہل اسلام کو جوڑیں محبت کے عنوانات کے ساتھ، ان موضوعات کے ساتھ کہ جو واقعی محبت سے سرشار ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات دراصل پیار کے لائق ہے، عشق کے لائق ہے، محبت کے لائق ہے. وہ کوئی بدبخت ہی ہو سکتا ہے جو آپ سے بغض رکھے اور آپ سے عداوت کرے اور آپ سے بیزاری کا اعلان کرے، معاذ اللہ. میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا. سوالات میرے پاس کثرت سے موجود ہیں. سوال میں اس لیے پوچھتا ہوں اس خوشی کے دن بھی، تاکہ خوشی کے دن ہم تبرکات سے محروم نہ رہیں، اور میرے لیے علم اور حکمت کی بات بھی نیاز سے کم نہیں ہوا کرتی. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو. چونکہ آج ولادت کا ذکر ہو رہا ہے تو میں مفتی شاہ حسین قردیسی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ولادت کے پرکیف مناظر کیا تھے؟ یعنی یہ حقیقت تو روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے. پچھلے کئی پروگرامز میں ہم نے اس پہ ڈسکس کیا کہ آپ کو اللہ نے بڑا خاص کرم دیا ہے، مقامات دیے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی پیدائش بھی مکرم ہے. اس وجہ سے تو ہے کہ شاید مولود کعبہ آپ ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ پیدا ہونے کے بعد جن کی گود منور میں جا رہے ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. وہ کیا لمحات تھے مفتی صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ مقامات جو ہیں وہ ایسے متبرک ہیں کہ وہاں کا ایک دفعہ بھی آدمی کا قدم پڑ جائے جی تو آدمی ساری زندگی کے لیے اس سعادت کو سب سے بڑی سعادت سمجھے. بے شک بے شک. تو مکہ مکرمہ ان مقامات میں سے ہے صحیح ہے کہ جو کعبہ شریف کی بنیادوں سے اٹھایا کعبے کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے. اور پہلے بھی یہ شہر متبرک تھا، لیکن اس کے متبرک ہونے کا اظہار پہلے بھی ہوا تھا، لیکن جس شان و شوکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کا اظہار ہوا اور وہ آج تک باقی ہے. جو ہے کعبہ شریف میں، مدینہ مکہ معظمہ میں اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو ہم اس کو چومتے ہیں، اس کو جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، کہ یہ کعبہ شریف جا رہا ہے اور یہ کعبہ شریف سے ہو کے آیا ہے، یہ حج کر کے آیا ہے، ہم اس سے دعا کراتے ہیں، یہ متبرک مقامات سے آیا ہے اور بڑا ہی برکت والا کام کر کے آیا ہے. صحیح. لیکن وہ لوگ جو کعبے میں رہتے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کا بھی ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، اور وہ روئے زمین پر جہاں پر بھی جائیں گے آج اس دور میں بھی، تو جب کسی کو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی مکہ مکرمہ کرنے والا ہے تو وہ مسلمان اس کو ضرور عزت و تکریم دے گا. جو ہے صحیح ہے. مگر وہ لوگ جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا، تو اس کعبے کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے اتنے متبرک مقام پر، تو یہ ایک نعمت الہی ہے. جو ہے نا، صحیح ہے. کسی نے کیا کہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ بکعبہ ولادت بمسجد شہادت کسیرا میسر نشدی سعادت. سبحان اللہ. کہ کعبے میں پیدا ہوتے ہیں، مسجد میں شہید ہو رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. بہت بڑی بات. تو بہر کیف جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہوئے، اور اس زمانے میں کعبے کا دروازہ تھا، نیچے لوگ آتے جاتے تھے، تو وہ جو ہے نا وہ کعبے کے اندر ان کی ولادت ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہاں اگر آدمی داخل ہو جائے ایک منٹ کے لیے تو وہ اتنی بڑی نعمت ہے. اور جس کی پیدائش ہی، جس کا پہلا حلہ ہی جو ہے اس زمین پر، اس پاک سرزمین پر ہوا ہو، اس کا متبرک ہونا اور اس کا مقام جو ہے بہت بڑا مقام ہے. اور اسی کو کہتے ہیں بڑے قد والا. یعنی یہ ہے اصل میں تاریخ کا وہ شخص جس کا فضائل میں قد اتنا بڑا ہے. اس سے ایک بات اور بھی جو ہے ظاہر ہوتی ہے کہ جو شخصیت اتنے متبرک مقام پر پیدا کی ہے، مطلب اللہ رب العزت کا نظام ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، یہ اس کی مشیت کا تقاضا ہے.
تو یہ شخصیت جو ہے یہ اپنے دور میں کتنی محترم ہوگی، بالکل، اور کتنے محترم کام، بڑے بڑے کام جو ہے وہ بجا کرے فرمائیں، گی۔ بجا فرمائیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی معاملت جو ہے جی، آپ نے بھرپور طریقے سے کی، ہر طرح اور حضرات صحابہ کرام نے بھی کی، جی، ان میں آپ بھی شامل ہیں، سر فہرست، اور آپ نے بھرپور طریقے سے اور بالکل، خصوصیت سے بالکل، آپ کی معاملت کی، بالکل، اور اسلام کو قبول کروانے میں بالکل، اور غالب کرنے میں عرب کی سرزمین پر واہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان کا اللہ، خصوصی دخل ہے خصوصی وہ اعزاز ہر حاصل شخص کو تسلیم ہے۔ بالکل صحیح فرماتے ہیں آپ مفتی طارق مسعود صاحب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن ہیں زمانہ بت فروشی میں، ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ بت شکن ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کی مائیت میں آپ کو وہ اعزاز حاصل رہا ہے۔ میں بھی ایک بت توڑنے کی سنت ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ نفرت کا بت ہے، وہ بدگمانی کا بت ہے۔ علماء دیوبند چاہے وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہوں یا پاکستان سے، کس حد تک والہانہ محبت کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے، میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت، اس میں کوئی اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، اور جس کو نبی نے اپنی بیٹی دی ہو اور مسلمانوں کے خلیفہ راشد ہوں، سبحان اللہ، اور بچپن میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سبحان اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سپرد امانتیں کر کے جا رہے ہیں، اور جو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر نبی کے بستر پہ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے مکہ میں، جبکہ خطرہ موجود تھا کہ مشرکین مکہ آپ کو شہید کر دیں گے، تو بچپن میں جس میں یہ فراست ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سے محبت اور ان سے عقیدت ایمان کا جز نہ ہو، ایمان کا حصہ نہ ہو؟ سبحان اللہ، اس میں علماء دیوبند، اہل سنت والجماعت اور بلکہ اہل حدیث یا بریلوی مکاتب فکر، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے شیعہ حضرات کا یا اہل سنت کا۔ عقیدہ طحاویہ اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد کی کتاب ہے، تو یعنی اس پر تو مجھے یعنی افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بیان کیا جائے، مطلب کہ یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح ہے نا، یعنی کوئی جیسے غیر مسلم ہم سے آگے پوچھ رہا ہو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی تمہارے ایمان کا حصہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ تو اسلام نام ہی اسی چیز کا ہے۔ جی، تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس میں 2 رائے ہو نہیں سکتی، تو اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ اسی طرح اہل بیت سے محبت، جن میں سر فہرست حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ ہیں، تو ان سے محبت، ان سے عقیدت، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ بدرین میں سے ہیں، اور غزوہ بدر میں جب حل میں مبارز کا نعرہ لگا، میں وہ حدیث پڑھتا ہوں تو بڑا وجد آتا ہے کہ جب غزوہ بدر میں عربوں میں عادت تھی کہ سامنے سے نا جب بڑے بڑے بہادر آ کے دونوں فوجوں میں کھڑے ہوا کرتے تھے دونوں طرف، جو جب تک ان میں سے کوئی قتل نہیں ہوگا، یہ ایک طرف کے لوگ قتل نہیں ہوں گے، اس وقت تک جنگ شروع نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے تھے مبارزہ، یعنی حل میں مبارز، کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا۔ تو ادھر سے جو ہے بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار سامنے نکل کر آئے، ادھر سے صحابہ کرام میں کچھ انصار سامنے آئے۔ اب یہ قوم کے بہادر ترین لوگ تھے، جب تک لڑائی شروع ہو، اس وقت تک لڑائی شروع ہو نہیں سکتی تھی جب تک ان میں سے ایک جماعت قتل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ادھر جو قریش تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، یہ جو لوگ ہمارے سامنے مقابلے کے لیے آئے نا، یہ قریشی ہاشمی نہیں ہے، ان سے لڑائی میں مزہ نہیں آئے گا ہمیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریشی ہاشمیوں کو نامزد کیا، ان میں حضرت علی کا نام سر فہرست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آگے بڑھیں۔ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت علی پر اس قدر اعتماد تھا کہ، اور میں سوچتا ہوں اس وقت حضرت علی کی عمر کیا ہوگی، یعنی اتنی کم عمری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو آگے کر رہے ہیں کہ آپ مبارزہ کا جواب دیں۔ حضرت علی نے بہادری سے لڑے اور ان کو قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی کی عمر کیا ہوگی، میں تو کہتا ہوں کربلا میں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ حضرت علی اصغر کی عمر کیا تھی۔ یہ لوگ عمر کا کب محتاج رہتے ہیں، یہ تو چھوٹی سی عمر سے بلکہ یوم ولادت سے ہی اپنی فضیلت کی انتہا کر دیتے ہیں۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب یہ بھی بیان فرمائیے گا کہ آپ کی شخصیت دراصل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے۔ آپ نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے وہ ہم سب کے لیے شجاعت میں، بہادری میں، ایمان میں، تقوی میں، صبر میں، آزمائش میں ایک روشن مثال ہے۔
مگر ایک پہلو زندگی کا آپ کا وہ ہے کہ جب جناب سیدہ فاطمہ آپ پہ ہمارا سلام ہو، جب آپ کے ساتھ رہتی ہیں تو آپ نے دوسری شادی نہیں کی ہے، یہ کوئی خاص وجہ، کوئی خاص اعزاز ہے؟ جبکہ آپ کے رخصت کے بعد آپ نے اس میں جس طرح سے چاہا ہے، اپنی مجبوریاں یا اپنے حالات دیکھتے ہوئے وہ فیصلے اپنائے ہیں، تو یہ کوئی خاص احترام ہے، کوئی تقدیس ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہمیں سبق ملتا ہے؟ میں اس والے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر تمام عالم اسلام کا، یعنی شیعہ سنی اور اہل سنت کے اندر بھی جتنے بھی فرقے یا مکاتب فکر ہیں، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے اور محدثین کا بھی اتفاق ہے کہ جتنے فضائل اللہ کے نبی کی زبانی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے لیے بیان ہوئے ہیں، کسی اور کے لیے بیان نہیں ہوئے۔ یہ امر مسلم ہے تمام عالم اسلام بے میں۔ شک۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پہلے مسلمان بھی ہیں اور پہلے نمازی بھی ہیں۔ چونکہ نبی کریم جب نماز پڑھ رہے تھے، ابھی آپ نے جب نماز کا آغاز کیا تھا تو اس وقت کعبۃ اللہ کے باہر 3 نمازی نظر آتے تھے، یا خود نبی کریم، یا حضرت علی، یا پھر حضرت خدیجہ۔ یہ 3 ہستیاں تھیں جو نماز کعبے کی طرف رخ کر کے یا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی تھیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جیسے بھی باقی علماء نے بھی کہا کہ مولود کعبہ ہے، اور اس پر بھی تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو مخدوش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجموعی طور پر تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں۔ میں ایک سرچ کر رہا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ اہل سنت کے اندر بھی وہ جو بڑے بڑے محدثین اور علماء ہیں پہلے دور سے لے کر اب تک، ان تمام نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب واحد شخصیت ہیں جن کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے، جن میں مورخین بھی شامل ہیں، محدثین بھی شامل ہیں۔ مگر کیا یہ کم ہے کہ خود رسالت مآب، فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ اس سے تو بڑھ کے کوئی بات ہی نہیں ہے جب آپ کی جو شخصیت ہے وہ روز روشن کی طرح واضح۔ میں مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا اور فضائل، مناقب، کمالات پہ بات ہوگی، 13 رجب کے حوالے سے بات ہوگی، آپ کی شخصیت کے حوالے سے بات ہوگی۔ یہ لطائف ہیں حکمت سے بھرپور، ان کو کہیں نہ کہیں مس نہ ہونے دیجیے گا۔ لوٹ کر الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا۔ کچھ سوالات تو ذہن پوچھتا ہے، عقل پوچھتی ہے، خرد پوچھتی ہے، وہ سوال کرتی ہے کیونکہ اس کو سوال سے سمجھ آتا ہے جواب، مگر کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو دل پوچھتا ہے۔ میں مفتی طارق مسعود صاحب تشریف فرمائے اور آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہر میدان میں شاہ مرداں، شیر یزداں، شیر خدا، اسد اللہ الغالب ہر میدان میں سب سے آگے ہیں؟ کبھی خیبر کا در اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، کبھی غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، ہر غزوہ میں کوئی مین پاور ہے، کوئی غذا ہے جو خاص طور سے کھائی جاتی ہے، یہ طاقت ایمانی ہے جس کا اس طرح سے مظہر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مظہر خدا بن جاتی ہے۔ جی دیکھیے، صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، تمہاری اور میری حیثیت وہ ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ جی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا۔ جی، اللہ تعالیٰ کو جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا نا، تو ایک بہت بڑا ویژن دے کے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اللہ مجھے تو ایک ایسے ظالم بادشاہ کے پاس بھیج رہا ہے جس نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، لہذا تو یہ بار نبوت ہارون کے کندھوں پہ ڈال۔ اللہ نے آپ کی اس پیشکش کو مسترد کیا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پیشکش کی کہ اللہ تو ہارون کو میرا ساتھی بنا دے۔ جی، تو اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا اور فرمایا سنشد عضدک، ہم آپ کے بازوؤں کو ہارون کے ذریعے مضبوط کریں گے، کر دیں۔ اور ہارون کے ساتھ مل کے آپ کو اتنی طاقت ملے گی کہ فرعون آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، اور بالآخر اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون،
میرے دلائل کے ساتھ، میری مدد اور نصرت کے ساتھ آپ اور ہارون یہ دونوں فرعون پر غالب آئیں گے. ٹھیک. تو یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی پوزیشن تھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن بیان کر رہا ہے. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بیان کیا کہ آپ کی حیثیت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، اس سے پتہ چلتا ہے یہ تمام آیتیں قرآن کی اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ منطبق ہو رہی ہیں جی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، وقت تھوڑا دیا گیا، ویژن بہت بڑا دیا گیا، پوری دنیا کفر ایک طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی ضرورت تھی کہ آپ کے بازو مضبوط کیے جاتے، آپ کو مدد اور نصرت سے نوازا جاتا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ علی اور میری حیثیت وہ ہے جو ہارون اور موسیٰ کی تھی، تو آپ نے بتا دیا کہ جیسے موسیٰ کی مدد ہارون کے ذریعے اللہ نے کی ہے، تو اللہ اس دین کو، اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا اور میرا بازو بنائے گا، وہ علی ابن ابی طالب کو بنائے گا. خوبصورت. تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میدان جنگ میں اور مختلف مواقع پر بہادری دکھاتے رہے ہیں. اور یہ کیا خوبصورت قرآن کی آیت کا حوالہ دیا ہے کہ بازوؤں کو مضبوط کر دی جائے. سورہ طٰہٰ میں غالباً میں اگر صحیح جا رہا ہوں تو ایک جگہ پہ وہ دعا فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور کہہ رہے ہیں کہ وَجَعَلْ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، یعنی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. گویا اگر موسیٰ علیہ السلام کو ہارون اتنے پیارے ہیں اور وہ منزلت سیم ہے حضرت آپ اور حضرت علی کی، تو کیا حضرت علی وزیر نہ ہوئے؟ دیکھیں مفتی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس میں بڑا وزن ہے. جی. اور اس طریقے سے حضرت ہارون علیہ السلام دست بازو ہیں. جی. تناشد و عدد کا جو ہے نا یہ قرآن حکیم کی آیت کا حصہ ہے. عدد کہتے ہیں اس جگہ کو، بازوؤں کو جو ہے نا. تو گویا ہم آپ کے بازوؤں کو مضبوط کریں گے حضرت ہارون کے ذریعے جو ہے نا وہ. جی. تو اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قوت بازو تھے. صحیح. تھوڑی سی میں ایک اور بات عرض کروں جی. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے انا و علی من نفس واحدۃ، سبحان اللہ. میں اور علی ایک نفس سے ہیں. جی. تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شجاعت و بصالت کا اظہار جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، جس طریقے سے آپ نے خیبر کا، حنین کا حوالہ دیا، بدر کا، احد کا حوالہ آپ نے دیا، خندق کا حوالہ دیا، تو ان ساری جگہ پہ جو ہے نا حضرت علی نے جو کردار ادا کیا تو وہ اصل میں حضرت علی کی شجاعت نہیں تھی بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شجاعت کا اور بہادری کا اظہار جو ہے وہ حضرت علی کے ذریعے سے ہو رہا تھا. جس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ ہمارے اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شہادت ہے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن شہادت کا رتبہ جو ہے وہ اس طریقے سے اس کا اظہار ہوا ہے آپ کی اولاد میں جو ہے. تو گویا یہ آپ کی صفت ہونی چاہیے تھی اور اس کا اظہار جو ہے وہ اس طریقے سے ہوا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بصالت اور ان کی اور بے شمار خوبی ہیں، ایک خوبی نہیں ہے جی. وہ سراپا خوبی. ابھی کہا جا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں سے سب کی تعریفیں کی ہیں، کسی کی مجموعی ہے، کسی کی خاص طور پہ ہے، لیکن جتنی تعریف آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اتنی کسی صحابی کی نہیں کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون سی حدیث ہے کہ وہ پڑھی جائے، جس حدیث کو بھی آپ دیکھیں گے اسی سے کمال کا اظہار ہو رہا ہے. اب یہی حدیث دیکھیں من کنت مولا فعلی مولا، اور پھر آگے نبی علیہ السلام کی یہ دعا کہ اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں کو اور ان کے کمالات کو آپ نے بیان فرمایا اور ہر موقع پر آپ نے بیان فرمایا، کوئی موقع آپ نے جانے نہیں دیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے آخری دور میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی، سنتی کا لفظ بھی ہے و اطرتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کے کمالات جو ہیں
ان کو ہر موقع پر آپ نے بیان فرمایا، ٹھیک۔ اور آپ نے اپنے دور اقتدار میں جس طریقے سے اپنا نظام پیش کیا ہے تو وہ بھی موجود ہے، اس پر بھی توجہ رہنی چاہیے۔ ایک حقیقت میری کوشش ہے کہ تاکہ ان سے ان کی شخصیت کا نکھار ہو کہ جب ان کو اب ان کا دور آیا تو انہوں نے یہ نظام کس طریقے سے چلایا، کس طرح سے چلایا۔ ٹھیک ہے، خلافت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے، تو بہت ہی عظیم اور مثالی پہلو ہے۔ علامہ امین شہیدی، آپ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں رکھے، سوال میرا یہ ہے کہ یہ سارے مناقب، یہ سارے فضائل حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اس وجہ سے ہیں کہ آپ کو رشتہ داری میں ایک اعزاز حاصل ہے، خون کا رشتہ ہے، داماد پیغمبر ہیں، یا اس کی کوئی اور بھی وجہ ہے، کوئی کارکردگی کا معیار دوسرا بھی ہے؟ یہ ذرا واضح فرمائیے گا۔ دیکھیے، اللہ کے دین میں معیارات رشتے نہیں ہوتے، معیارات انسان کے اندر موجود وہ خصوصیات اور فضائل ہوتے ہیں۔ اگر فضیلت کسی میں ہے اور وہ رشتہ دار نبی ہو تو تب بھی وہ بافضیلت ہے، اگر رشتہ دار ہو اور فضیلت اس میں نہ ہو تو پھر وہ مفضول ہے۔ افضل وہی ہے جس میں خصوصیت ہو۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں دونوں چیزیں جمع ہیں۔ ایک طرف وہ تمام کمالات اور خصوصیات جن کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور مختلف مقامات پر خود قرآن کی آیتیں اس کی دلیل بن کر اتریں، اور دوسری طرف وہ رشتہ داری بھی۔ اب یہ دونوں فضیلتیں ایک جگہ جمع ہوئیں۔ جیسے بھی قبلہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین کو یہ فرمایا کہ وہ ہم دونوں ایک نفس میں سے ہیں، تو خود قرآن کریم نے رسول اللہ سے پہلے گواہی دی ہے نا۔ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ انفسنا و انفسکم، یہ جو نبی کریم میدان مباہلہ میں اپنے نفس اور اپنی جان کی حیثیت سے امیر المؤمنین کو لے کر گئے ہیں، تو اس کی گواہی تو خود قرآن نے سب سے پہلے دیا ہے، اس کے بعد رسول کریم نے بھی فرمایا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امیر المؤمنین میں وہ تمام فضائل، چاہے وہ ان کی ذات کے حوالے سے ہوں، وہ بھی جمع ہیں، اور دوسری طرف جو کمالات رشتے کی وجہ سے ہونے چاہیے وہ تمام کمالات بھی جمع ہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ چونکہ یہ تمام کمالات موجود ہیں، اور جیسے ابھی غالباً مفتی صاحب نے فرمایا تھا، مفتی طارق مسعود صاحب نے، کہ مختلف جنگوں میں چونکہ امیر المؤمنین کے ہاتھوں مشرکین سب سے زیادہ قتل ہوئے، تو اس وجہ سے آپ کا بغض بھی اسی حساب سے معاشرے کے اندر، ان قبائل کے اندر جو اگرچہ اسلام لے کے آیا تھا لیکن قبیلوں کی عصبیت موجود تھی، تو اس اعتبار سے امیر المؤمنین کی دشمنی یا امیر المؤمنین سے بغض و عداوت بھی معاشرے کے اندر بے تحاشا زیادہ تھی۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی محبت کو ایمان قرار دیا، علی سے نفرت کو نفاق قرار دیا، علی کو معیار حق قرار دیا، حق کو علی کے گرد گھومنے کا حکم دیا، اور کہا کہ علی جہاں پر ہے حق کا رخ ادھر ہی ہوگا۔ یعنی اگر آپ امیر المؤمنین کی فضیلتوں اور کمالات کو گننا چاہیں تو ہمارے ہاں حدیث موجود ہے۔ کل ہی میں کہیں پر وہ حدیث دیکھ رہا تھا کہ اگر پوری دنیا مل کر امیر المؤمنین کے فضائل اور مناقب گننا چاہے تو نہیں گن سکتی، ہماری عقلیں اس بات سے عاجز ہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین کے حوالے سے طول تاریخ میں مختلف قسم کے پروپیگنڈے بھی کیے گئے، مختلف قسم کے الزامات بھی لگائے گئے، تاکہ ان کے اس مقام، ان کے اس مرتبے، ان کی اس حیثیت کو کسی نہ کسی صورت میں مخدوش کیا جائے، اور اس عمل میں بالعموم امویوں نے سب سے زیادہ رول ادا کیا۔ جو آپ کا پہلا سوال تھا جس میں حضرت میرے پاس پروگرام میں وقت اتنا ہی رہ گیا ہے کہ میں اللہ حافظ کہہ دوں، مگر ساتھ ساتھ شکریہ کہنا چاہوں گا میں علامہ مفتی شاہ حسین قردیسی صاحب، اللہ آپ پہ فضل فرمائے، رحمت فرمائے، بہت خاص شکریہ آپ کا۔ مفتی طارق مسعود صاحب، اللہ آپ پہ اپنا کرم فرمائے، عنایتیں جاری رہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ امین شہیدی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جس طرف ہماری توجہات مرکوز فرمائی۔ میں خواتین و حضرات آپ کا بھی شکریہ کہوں گا، محبت کے اس دن کو عبادت کے ساتھ منسوب رکھیے گا، منسلک رکھیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بدعت یا خرافات کی طرف چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی نفسانی خواہشات کی طرف چلے جائیں، کیونکہ یہ اس کا پیارا ہے کہ جس کے لیے سب کچھ پیارا ہے، اور جو خاص طور سے پیار کرتا ہے سرکار ختم مرتبت سے۔ لہٰذا ان پیار کے معیارات کو کبھی تبدیل نہ کیجیے گا، اور اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش تو ہرگز نہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔